ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو انسان بن کر رہنا چاہیے، خدا بننے کی دوڑ میں نہیں لگنا چاہیے۔ خدا بننے کی دوڑ کا مطلب کیا؟ یہ دعویٰ بڑا حیرت انگیز سا معلوم ہوگا، اس لیے کہ انسان کی سوچ یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں چاہوں اس طریقے سے کام ہو جائے، کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہ ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی مجھے لاحق نہ ہو، سب کاموں میں میں کامیاب ہو جاؤں، سکسیس ہو جاؤں، ناکامی کسی کام میں جو ہے ناکامی سے مجھے واسطہ نہ پڑے، اور مشکلات، پریشانیاں، دشواریاں، یہ سب چیزیں ختم ہوں، بس اچھائیاں میرے حصے میں آئیں۔ یہ ایک انسان کی سوچ ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فعال لما یرید، ہر بات جو جس کی پوری ہو، یہ شان تو رب کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ شان بندے کی نہیں ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ سب کچھ پورا ہو جائے۔ کئی مرتبہ بندہ سب کچھ کرنے کے بعد ناکام ہو جاتا ہے، تو اس میں اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ خود اپنے جو ہے کوئی مالک و مختار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مالک ہیں، اس کے خالق ہیں۔ تو کئی مرتبہ جب پریشانیوں کا سلسلہ زندگی میں، جب حالات جو ہے بڑے کٹھن چل رہے ہوں اور لائف میں سب کچھ اچھا نہ چل رہا ہو، آدمی پریشان ہو، کبھی کاروبار کی طرف سے، کبھی بچوں کے رشتوں کو لے کر، یا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری لمبے ٹائم تک چل رہی ہے، روزگار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں کو لے کر آدمی پریشان ہوتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ مشکلات پر صبر کرے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ایک ڈاکٹر جب کسی جو ہے مریض کا علاج کرتا ہے، اس کا آپریشن کرتا ہے، تو وہ آرام سے پڑا رہتا ہے اور خوشی خوشی جو ہے اپنے جسم کو خوشی خوشی ڈاکٹر کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے جسم کو چیر پھاڑ دے اور اسے صاف کرے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر اس کا جسم اس عمل سے نہیں گزرا، اس مرحلے سے نہیں گزرا، تو اس کی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ تو کیا اتنی موٹی بات اور اتنی بدیہی بات، اتنی واضح بات، اتنی کھلی ہوئی بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ڈاکٹر کے جو ہے وہ تکلیف دہ عمل سے، تکلیف دہ عمل کو، پریشانی کے عمل کو، مشکل کو برداشت کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے اگر کچھ مشکلات خدا نہ خواستہ خود اس کی اپنی معلومات کے حساب سے انسان کی اگر اس کے حصے میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں اور اس کی زندگی میں دشواریاں ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سامنے اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رکھے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اسے اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رکھنا چاہیے، جیسے ڈاکٹر کے فیصلے پر راضی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ شفا مل جائے گی، ٹھیک ہو جاؤں گا میں، تو اسی طریقے سے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اور مثال اس طرح ہونی چاہیے، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، دیکھیے کس قدر جو ہے عجیب روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں 2 طرق سے نقل کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ ہو اور اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ لائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود تلاش کر لے۔ اسی طریقے سے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی یہ ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جو میرے فیصلے کے تابع ہو جائے، یعنی اس کے آگے جھک جائے، میری آزمائشوں پر صبر کرے، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی انہیں برداشت کرے،
اور میری نعمتوں پر شکر ادا کرے تو میں اسے صدیق لکھ دیتا ہوں، اور قیامت کے دن اسے صدیقین کے ساتھ جنت میں بھیجوں گا۔ جو میرے فیصلے کے تابع نہ ہو، یعنی اس کے آگے نہ جھکے، میری آزمائشوں یعنی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، یعنی انہیں برداشت نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کر لے۔ دیکھیے کس قدر عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر زندگی میں کبھی پریشانیاں آ رہی ہوں تو بندے کو چاہیے کہ انہیں خوشی خوشی برداشت کرے، اس لیے کہ یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اس لیے کہ بندے کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی، اپنے بچے کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی، اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ماں کی دشمنی ہوگی اور ماں جو ہے دشمنی نکالے گی، اپنے بچے کو یا بچی کو جو ہے تکلیف میں اور مصیبت میں دیکھنا پسند کرے گی، جب یہ ایک ماں گوارا نہیں کرتی ہے، اور ایک ماں کے بارے میں جب یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اللہ کے بارے میں یہ کیسے تصور کر لیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی کنڈیشن کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں عنایت کی ہیں، یعنی اور اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ جس بندے کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر کسی پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو مصیبت کا آنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور کہیے کہ ولایت کی علامتوں میں سے اور ولایت کی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، بھلے زندگی میں دشواریاں آ رہی ہوں، مشکلات آ رہی ہوں، ہاں اللہ سے جو ہے دعا مانگ سکتے ہیں، گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اللہ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، مشکلات کا خاتمہ فرما دیجئے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مصیبتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں تو آدمی اس پر جو ہے واویلا نہ مچائے، مایوس نہ ہو جائے، اور جو ہے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، اللہ سے بدظن نہ ہو جائے، اس چیز کی کبھی جو ہے گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ بندے کو ایسا ہونا چاہیے جیسے یعنی اللہ کے فیصلوں کے سامنے بندے کو ایسا ہونا چاہیے جیسے مردہ ہوتا ہے نہلانے والے کے ہاتھ میں، کل میت بید الغسال، جیسا کہ مردہ ہوتا ہے نہلانے والے کے ہاتھ میں۔ نہلانے والا جدھر اس کو چاہتا ہے پلٹی دیتا ہے، ادھر چاہے گا پلٹ دے گا، ادھر چاہے گا ادھر پلٹ دے گا، وہ تو مردہ ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے سامنے مردہ اس طریقے سے رہنا چاہیے جیسے ایک مردہ ہوتا ہے نہلانے والے کے ہاتھ میں۔ اللہ جس طریقے سے چاہے ہماری جانوں میں تصرف کرے، وہ خود اس کا مالک ہے۔ ہمارے مالوں میں اللہ جس طرح چاہے تصرف کرے، سارے مال کو ہلاک کر دے، ساری جانوں کو ہلاک کر دے، یا کوئی جو ہے نقصان پہنچا دے، وہ مال اور جان سب کچھ اس کا ہے۔ تو یہ سوچ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ جو ہے ہم اگر کوئی جان پر ذرا سی مصیبت آئی یا مال پر مصیبت آئی تو ہم اللہ سے بدظن ہو گئے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جان کو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں، مال کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ مالک ہے ان کا۔ اور پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کے ساتھ، یعنی اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مشکلات میں بھی، پریشانیوں میں رہتے ہوئے جب بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں تمام مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، بیماریوں کا ایک لمبا جو ہے سلسلہ ہے، ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، غربت کی زندگی ہے، کوئی آدمی جو ہے دیکھنے کو تیار نہیں۔ جب اس طرح کی کنڈیشن آدمی محسوس کرے اور دیکھے تو تب بھی اللہ سے بدظن نہ ہو، اللہ سے اچھی امید رکھے، اور خوشی خوشی اللہ کے فیصلوں پر جو ہے عمل کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ کئی مرتبہ جب زندگی میں سب کچھ اچھا نہیں چلتا اور پریشانی آتی ہیں تو آدمی جو ہے اللہ کے فیصلوں کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ بدظن ہو جاتا ہے اللہ سے۔ حالانکہ اللہ کے حکموں کو
نہیں توڑنا چاہیے، اللہ کے حکم جو ہے حکموں کو پورا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔